بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو ویب چینل کے پروگرام کتاب کہانی میں آج ہم کچھ نئی کتابوں پر تبصرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی کتاب اداس ہنسنے، یہ ایک مزاحیہ شعری مجموعہ ہے جسے عابد محمود عابد نے تخلیق کیا ہے۔ اداس ہنسنے نام سن کر ہی آپ کو عبداللہ حسین کا شاہکار ناول اداس نسلیں یاد آتا۔ پروفیسر عابد محمود عابد نے بڑے خوبصورت انداز سے نام کی ہی پیروڈی کر دی، اور یہ نام ایک ایسا نام ہے کہ نام سنتے ہی ایک لمحے کے لیے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ عابد محمود عابد کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے، اور ان کی یہ کتاب حال ہی میں شائع ہوئی ہے، جس کے حوالے سے مزاح کے عظیم شاعر جناب انور مسعود لکھتے ہیں، دو آبدوں میں گھرے ہوئے محمود کے مجموعہ کلام کا نام اداس ہنسنے اداس نسلیں کی بڑی دلچسپ صوتی تحریف ہے۔ ان کی شاعری قطعات، غزلیات، منظومات اور فردیات پر مشتمل ہے۔ اس کے ہاں مزاح زیادہ تر تضمین و تحریف کے حلبے سے پھوٹتا ہے۔ اور آئیے اب اس کتاب میں سے کچھ مزاحیہ کلام آپ کو سناتے ہیں۔ مفت مشورہ: کیوں کتابیں خرید لائے ہو، اور کچھ اچھا سا لیا ہوتا، ایک پیزا خریدتے عابد، دوسرا مفت مل گیا ہوتا۔ اسی طرح فرمائش: کہو میری حسین زوجہ، تمہاری کیا کروں سیوا، کہا فوراً سے بھی پہلے، چلو کر دو ہمیں بیوہ۔ اسی طرح ایک غزل ہے، ملاحظہ کریں: لچک گئی کمر گٹر میں جا گرے، انہیں لگی نظر گٹر میں جا گرے، کہیں گٹر میں بج رہی ہیں تالیاں، کئی خسر خسر گٹر میں جا گرے۔ اسی طرح ایک اور ہے غزل: پلیز کم قبول ہے قبول ہے قبول ہے، نعم نعم قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ڈرم ڈرم دیکھ بوٹیاں تنور روٹیاں، کہے شکم قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ اسی طرح کی ہنستی مسکراتی تحریروں سے مزین اداس ہنسنے آپ بھی پڑھیں۔ یہ ایک خوبصورت شعری مجموعہ ہے جس کے خالق عابد محمود عابد ہیں، اور اسے مثال پبلیشرز فیصل آباد نے شائع کیا ہے۔ کتاب کہانی کی دوسری کتاب امریکہ میں مقیم ڈاکٹر امان اللہ خان کی کلیات ہے۔ یہ ان کی پنجابی شاعری پر مشتمل کتاب ہے، جو کہ قلم فاؤنڈیشن لاہور کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ علامہ عبدالستار عاصم نے اسے شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر امان اللہ خان امریکہ میں ایک طویل عرصے سے مقیم ہیں۔ وہ ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہیں، اور ان کی ریسرچ سے بہت فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ بہت سے مریضوں نے شفا حاصل کی ہے، اور کینسر کے حوالے سے نئی تحقیق بھی سامنے آئی۔ پنجابی کا یہ مجموعہ ہے، اور اس میں ان کی خوبصورت نظمیں ہیں اور جو پڑھنے لائق ہیں۔ اسے پنجابی زبان کی ایک خوبصورت کتاب کہا جا سکتا ہے۔ اسلم دے ٹر جان تے سی خوشیاں باسے اسلم دے، او پھول سی دل دے ویڑے دا۔ یہ کسی کی یاد میں انہوں نے کہا۔ انج وگی لو مقدراں دی، او سڑکے سارے بھر گئے نے، میں مصری لا کے عمراں دی، جو سجنا نال اسارے سن، او نقشے پیارے محلاں دے، اج ہنجواں دے وچ کھل گئے، ہر پاسے اگ وچھوڑے دی، راجا بھی لا کے ستا ہے، دو یار امان سی بچپن دے، مینوں کلیاں چھڈ کے ٹر گئے نے،
اسی طرح ڈونگیاں گلاں وہ گلی وچ جان دا کی فائدہ، دل دکھان وچ پان دا کی فائدہ، انہیں تیرے دل بھی کدے نہیں تکنا، انہیں تیرے ول کدے نہیں تکنا، خالی پھیرے لگان دا کی فائدہ۔ یہ اور اسی طرح کی بہت سی خوبصورت تحریریں کلیات امان میں آپ کو ملیں گی۔ یہ تھی آج کی دوسری کتاب، اور آج کی جو تیسری کتاب ہے وہ ہمارے ملک کے معروف سینئر شاعر جناب توقیر احمد شریفی کی کتاب جاگتی نیند ہے۔ یہ کتاب مجھے پچھلے دنوں ماورا پبلیشر کے جناب خالد شریف کی طرف سے تحفتاً ملی تھی، اور جاگتی نیند سے پہلے بھی توقیر احمد شریفی صاحب کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے، اور خالد شریف جو اس کتاب کے پبلشر ہیں وہ توقیر احمد شریفی صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں، بڑی مختصر مدت میں اردو ادب کے افق پر بھرپور توانائی کے ساتھ اپنی شخصیت اور شاعری کے ذریعے چھا جانے والے شاعر کا نام توقیر احمد شریف۔ جاگتی نیند ان کے فکری سفر کا نقش ثانی ہے، جو نقش اول یاد کے کنارے کا تسلسل بھی، لیکن آنے والی اندیکھی دنیاؤں کو نوید دینے والے اشعار کے باوس واضح فرق کی بشارت بھی دے رہا ہے۔ اور آئیے اب اس میں سے کچھ اشعار میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایسی تعبیر لکھی خواب کو برباد کیا، دل کو ارکان مسرت سے بھی آزاد کیا، اپنے پہلو میں بچھا کر تیری ہر یاد کا خواب، ہم نے تعبیر محبت کو بھی افطار کیا۔ اسی طرح ایک اور غزل ہے، جب نعرہ تکثیر ہی منبر سے اٹھے گا، پھر شور قیامت تو برابر سے اٹھے گا، جاگی نہ انا تیری تو خدشہ ہے کہ ایک دن خوابوں کا جنازہ تیرے اندر سے اٹھے گا۔ اور اسی طرح کہیں بھی نیند کے زیر اثر نہیں ہوتا، وہ ایک خواب جو سو کر بسر نہیں ہوتا، تیری گلی میں فقط حاضری کو آیا، وگرنہ میرا ادھر سے گزر نہیں ہوتا۔ اور آج کی ایک اور کتاب ہمارے سینئر دوست معروف شاعر، کئی کتابوں کے مصنف جناب کرامت بخاری کی یہ کتاب ہے خواب ریزے۔ خواب ریزے ان کی خوبصورت غزلوں پر مشتمل کتاب ہے۔ کرامت بخاری صاحب چھوٹی بہر کے شاعر ہیں، اور میں نے اپنے ایک کالم میں یہ بھی لکھا تھا کہ کرامت بخاری چھوٹی بہر کے بڑے شاعر ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ کرامت بخاری صاحب کے حوالے سے افتخار عارف صاحب جو ہمارے عہد کی بہت بڑی ادبی شخصیت ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، اور ایک بڑا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کرامت بخاری اپنی زندگی میں، اپنی شخصیت میں اور اپنے لفظ میں ایک ارتباط معنوی کے مستحکم کرنے میں منہمک شاعر کے طور پر آئے ہیں، اور یہ ایک بڑی بات ہے۔ سیف، عدم، ناصر، جون اور انور شعور کے بعد آنے والی نسل میں کرامت بخاری شاید سب سے نمایاں تخلیق کار ہیں جنہیں اس قبیلے میں رکھا جا سکتا۔ آئیے اب اس کتاب میں سے چند اشعار۔ وہ بظاہر گماں نہیں ہوتا، میں جہاں ہوں وہاں نہیں ہوتا، لوگ میری طرح بھی رہتے ہیں، سب کا اپنا مکان نہیں ہوتا، بعض اوقات ان کا وعدہ بھی وجہ تسکین جاں نہیں ہوتا۔ اور ایک اور غزل دیکھیں، یہ دنیا اس حوالے سے حسین ہے، نظر آتا ہے جو کچھ وہ نہیں ہے، کھلا دشمن ہے تو پھر غیر ہوگا، جو اپنا ہے وہ مارے آستین ہے۔ اسی طرح ایک، لپٹ کر روئے تھے دیوار و در سے، نکالے جب گئے تھے اپنے گھر سے، ہماری زندگی میں کیا دھرا ہے، یہی دو چار قصے مختصر سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام کتاب کہانی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان نوید مرزا کو اجازت دیں۔ خدا
حافظ.